فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی نالج پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے سوڈان کرائسس کے بارے میں۔ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے جنرلز انوالو ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان سب پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، سو اسٹک ود اس۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں۔ ناؤ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ویڈیو۔ آج جو کچھ بھی سوڈان میں ہو رہا ہے اس کے تانے بانے ملتے ہیں 2019 کے سوڈان کے جو کو ہوا تھا اس سے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں سوڈان کے ملٹری ڈکٹیٹر جو تھے عمر البشیر، جو کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ پاورفل پرسنالٹی مانے جاتے تھے سوڈان میں اور 30 سال سے بھی زیادہ سوڈان کو رول کر رہے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا تھا سوڈان کی ریولیوشنری آرمی کے تھرو۔ 2019 میں جو سوڈان کی عوام تھی وہ تنگ آ گئی تھی عمر البشیر کی ڈکٹیٹرشپ سے، اور وہ روڈوں پر نکل آئے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ احتجاج ہوا، اتنا زیادہ کلیشز ہوئے کہ 30 سال سے بھی زیادہ جو رول کر رہے تھے سوڈان کو عمر البشیر، انہیں ہٹنا پڑا اپنی پوسٹ سے، اور پھر انہیں کورٹ نے جو ہے وہ کیسز کے انڈر جیل میں ڈال دیا۔ عمر البشیر کو ٹاپل کرنے کے بعد سوڈان میں ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا، اور سوڈان میں کوئی ملٹری یا سول لیڈرشپ ایسی نہیں تھی جو اس پولیٹیکل کرائسس کو پورا کی جاتی۔ اس لیے وہاں کی جو ملٹری تھی اس نے اور سول گورنمنٹ نے مل کے ایک انٹیریم گورنمنٹ بنائی جو 2 سال تک چلی۔ اس ملٹری گورنمنٹ کے اندر 2 جنرلز موجود تھے، جس میں سے ایک جنرل برہان تھے اور دوسرے جنرل حمیتی، اور یہ ساری کہانی انہی دونوں جنرلز کے آس پاس گھومتی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں وہ ہیں جنرل حمیتی۔ جنرل حمیتی ایکچولی جو سوڈان کی RSF ملیشیا ہے اس کے لیڈر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سوڈان میں آرمی کے بعد سب سے پاورفل ملیشیا ہے، جس کے پاس 1 لاکھ ٹرینڈ جو ہے وہ جوان ہیں۔ بیسیکلی یہ ملیشیا کھڑی کی گئی تھی سوڈان میں بغاوت کو کچلنے کے لیے، جو اس وقت سوڈان کے جو صوبے دارفور میں پنپ رہی تھی۔ جنرل حمیتی نے اس بغاوت کو تو کچل دیا، لیکن جنرل حمیتی خود ایک بہت خطرناک ڈکٹیٹر کے روپ میں سامنے آئے۔ جنرل حمیتی کی اگر بات کی جائے تو جنرل حمیتی مشہور ہیں اپنے بروٹل رویے کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوڈان میں جتنی بھی آئل اور گولڈ کی اسمگلنگ ہوتی ہے جنرل حمیتی اس میں شامل ہیں، اور ان کے پاس اگر ویلتھ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ بڑے وار لورڈ کے طور پہ یہ سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک جنرل برہان کی بات کی جائے تو اس وقت جو سوڈان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے یہ جنرل برہان کے آس پاس جو ہے وہ گھومتی ہے۔ جنرل برہان وہ جنرل ہیں جو انوالو تھے اس کوپ میں جو عمر البشیر کو ٹاپل کرنے میں ایکٹیویٹ ہوا تھا، اور جنرل برہان کہا جاتا ہے کہ رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے عمر البشیر کے۔ جنرل برہان کی گورنمنٹ کافی سالوں سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ جنرل حمیتی اپنی RSF کو مرج کر دیں گورنمنٹ کی فورسز کے ساتھ اور یہ قومی دھارے میں آ جائیں، لیکن ان کی بات بن نہیں پا رہی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 15 اپریل 2023 کو یہ دونوں سائڈ کی فورسز آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑی، اور جنرل حمیتی کی فورسز نے ایک فل فلیج اٹیک شروع کر دیا سوڈان کے کیپٹل خارطوم کے اوپر، اور ان کی جو ریپڈ سپورٹ فورسز تھی وہ اور گورنمنٹ کی فورسز آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اب تک کلیشز جاری ہیں، اور اس پورے تماشے میں 600 سے زیادہ بے گناہ شہری شہید۔ جہاں تک اپر ہینڈ کی بات ہے تو اس پورے کھیل میں جنرل برہان کا جو پلڑا ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہے، کیونکہ جنرل برہان کے پاس گورنمنٹ کی ٹرینڈ فورسز اور پلس ان کے پاس ایئر فورس بھی ہے، جس کے ذریعے وہ جنرل حمیتی کی فورسز کو ٹارگٹ کر کر کے نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل حمیتی کے پاس ٹرینڈ جوان تو ہیں لیکن ان کے پاس ایئر فورس کا کنٹرول نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سوڈان ایک ڈیزرٹ علاقہ ہے، اور ڈیزرٹ میں ایئر فورس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جنرل برہان کی فورسز اس وقت بھی
کلیشز میں جو ہیں وہ میں ہیں جنرل حمیتی کی فورسز کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ جنرل برہان کی فورسز کو ایک اپر ہینڈ ہے جنرل حمیتی کی فورسز پر۔ کہا جاتا ہے کہ اس سارے کھیل کو کوئی اور باہر بیٹھا کنٹرول کر رہا ہے، اور امریکن CIA اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو مانی جاتی ہے۔ دنیا بھر کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے یہ امریکہ بیکڈ ہے، کیونکہ 2023 کی شروعات میں سوڈان کی جو جنرل برہان کے انڈر گورنمنٹ ہے اس نے اپنا جو نیول پورٹ ہے وہ دے دیا ہے رشین نیوی کو، جہاں رشیا کی جو نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہے وہ اسٹیشن ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوڈان نے بہت سے ایگریمنٹس کیے ہیں رشیا کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں رشیا کا رائیول امریکہ ہے اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتا رشین انوالومنٹ۔ تو کہا جاتا ہے کہ CIA نے جنرل حمیتی کو ٹریگر کیا ہے اس سارے رسپانس کے خلاف۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔